السلام علیکم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور مذاہب۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھوا دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائیں۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو جنزیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے تھے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ جو کہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتیں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ ان کو گلی اور کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کہ رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جو دن بچے ہیں جہاد میں گزار دوں۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ تبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کیا، اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے، اور سن 20 ہجری کے قریب سال ہوا۔